ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੰਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਪਲੀਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ارشاد ہے انما یرید اللہ، پہلا لفظ ہے انما، کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ نے حسین پاک کے ذکر میں آ کے قرآن نہیں پڑھا تو پھر کچھ نہیں سیکھا۔ آج کا دن اس پیر کا دن ہے جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے۔ پہلا لفظ ہے انما، کیا لفظ ہے؟ نہیں ترجمہ ملے گا جب تک ہر بندہ نہیں بولے گا کیا لفظ ہے۔ دیکھیں ابھی بھی آپ آہستہ بول رہے ہیں اور پچھلے بندے چپ ہیں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ آپ کی زبانوں پہ قرآن چاہیے۔ پہلا لفظ ہے انما، کیا ہے جی؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اب جو باہر بیٹھے ہیں آپ بھی تلاوت کریں۔ ذکر ہے حضرت حسین کا، آیت میں بات ہے حسین کے گھر کی، لفظ ہے انما، کیا ہے جی؟ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے انما کیا ہے؟ نو کوسچن از دیٹ what is the meaning of انما؟ انما کے کیا معنی ہے؟ بیٹا یہ ذرا پنسل دیجئے گا، میں آپ کو انما سمجھاتا ہوں، غور کیجئے گا۔ ان قرآن when we say انما، قرآن میں جب بھی انما آ جائے a specific circle is created، ایک دائرہ بنتا ہے، دائرہ۔ جب بھی قرآن میں انما آ جائے ایک دائرہ بنتا ہے۔ دا inside of the circle، دائرے کے اندر، these are the peoples concerning with انما، دائرے کے اندر ہیں انما والے، while the outside of the circle these people has not concerned with انما۔ اچھا نہیں ٹھہرو، مشکل ہو گیا، ٹھہرو۔ ان قرآن when we say انما، قرآن میں جب بھی انما آ جائے a specific boundary line is created، ایک باؤنڈری لائن بنتی ہے۔ the inside of the boundary، باؤنڈری کے اندر، these are the peoples concerning with انما while the outside of the boundary these people cannot cross the boundary of انما۔ نہیں مشکل ہو گیا ہے، مجھے پتہ ہے میرے جیسے سادے سادے بندے بیٹھے ہیں۔ ٹھہرو میں آسان کرتا ہوں، ٹھہرو، میں ہن پنجابی چ انما سمجھان لگا۔ اور بھائی قرآن نے جدوں بھی انما آ جائے، انما اس گل دی دلیل ہے کہ انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے نا او دے ورگا کوئی نہیں۔ ہن اس تو آسان ترجمہ بھی کوئی نہیں، یہ ہن نہایت آسان ترجمہ ہے۔ انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے اونا ورگا نہیں، بندے آہستہ بول دے پہ نے، تھکاوٹ میری ود جائے گی۔ انما تو بعد جنہ دی گل ہون لگی ہے اونا ورگا۔ اچھا نہیں ٹھہرو، اجے بھی تسی سمجھے نہیں، ٹھہرو، میں پھر انما سمجھان دی کوشش کرنا، ٹھہرو۔ میرے سامنے سورہ حجرات آئیے، چونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، مثال بھی قرآن سے دوں گا۔ سورہ حجرات میرے سامنے آئی، 49 نمبر سورہ۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ، یہاں پہ انما بتا رہا ہے بھائی اور بھی ہیں پر مومنوں جیسا بھائی کوئی نہیں۔ اچھا ٹھہرو، ایک اور مثال دیتا ہوں، سورہ فتح کی طرف چلتے ہیں، 48 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہاں پہ انما بتا رہا ہے بیعتیں اور بھی ہیں پر جو بیعت مصطفیٰ کر رہے ہیں ویسی بیعت کوئی نہیں۔ اچھا ٹھہرو، ایک اور مثال دیتا ہوں، یہاں پہ جبریل آیا مریم کی طرف، یہ سورہ مریم 19 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، یہاں پہ انما بتا رہا ہے فرشتے اور بھی ہیں پر جبریل جیسا فرشتہ کوئی نہیں۔ اچھا ٹھہرو، ابھی آپ بھی چپ بیٹھے ہیں، ٹھہرو، سورہ مائدہ پڑھتے ہیں، 5 نمبر سورہ، 55 نمبر آیت۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہاں پہ انما بتا رہا ہے ولی اور بھی ہیں پر اللہ جیسا ولی کوئی نہیں، محمد جیسا ولی کوئی نہیں۔ اچھا ٹھہرو، اسی آیت کو آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہاں پہ انما بتا رہا ہے نمازی اور بھی ہیں پر علی جیسا نمازی کوئی نہیں۔ اچھا نہیں، آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں، مجھے سورہ حامیم سجدہ پڑھنے دو۔ اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہاں پہ انما بتا رہا ہے بشر اور بھی ہیں پر محمد جیسا بشر کوئی نہیں۔
اب اس آیت کو پڑھو تو اب آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں پہ انما بتا رہا ہے گھر اور بھی ہیں پر حسین کے گھر جیسا گھر کوئی نہیں. میں امید کروں انما سمجھ آ گیا. آگے چلیں. نہیں مجھے آپ کے نا چہرے نظر نہیں آ رہے, میں تھوڑا کھڑا ہو جاؤں تاکہ آپ کے چہرے دیکھ سکوں. یہ تھوڑا سا ڈائس آگے کریں جی. انما اگر سمجھ آ گیا ہے تو اگلا لفظ پڑھا جائے. نہیں یہ دو چار بندے سبحان اللہ کہیں گے تو میں تو تھک جاؤں گا. اس طرح یار اس طرح دیکھیں, آج حضرت شبیر کے ذکر کا دن ہے. آج قرآن نہیں پڑھنا تو کب قرآن پڑھنا ہے؟ آج اس پیر کا دن ہے جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے. اس لیے چونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں, آپ نے ذرا گج کے بولنا ہے تاکہ میں آیات پڑھتا رہوں. اگلا لفظ ہے یرید اللہ. یرید اللہ بھائی کیا لفظ ہے بھائی؟ مجھے آپ کی زبانوں پہ قرآن چاہیے. کیا لفظ ہے؟ اب سنیے گا یرید اللہ کا کیا معنی ہے. آیت میں بات ہے حضرت حسین کی. اللہ فرماتا ہے یرید اللہ, میرا کبھی کہیں ارادہ ہوا تھا نہیں. غلط غلط. اگر یہ معنی ہوتا تو لفظ آنا چاہیے تھا اراد اللہ. نہیں, اللہ فرمایا گل حسین دیے یرید اللہ, میرا اجوی ارادہ ہے. نہیں آپ سمجھے ہی نہیں. آپ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ آپ میں علماء بھی بیٹھے ہیں اور حضرت قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, یہ مضارع کا صیغہ ہے. اللہ فرماتا ہے گل حسین دیے یرید اللہ, میرا اجوی ارادہ ہے, میرا ہونوی ارادہ ہے. تے کدوں تک ارادہ ہے؟ نہیں کدوں تک جی نہیں. آیت وچ قیامت دا لفظ کوئی نہیں. تہاڈا خیال ہے قیامت نو کہانی ختم ہو جانی ہے؟ قیامت نو تے شروع ہونی ہے. نہیں آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اگر آپ اجازت دو, اگر تھکے نہیں, میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے اور اگر یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے پڑھاتے تو مجھے قیامت سے ایک آیت یاد آ رہی ہے. اگر آپ کہو تو میں پڑھوں. ٹھیک بول رہے ہیں. سورہ نساء میرے سامنے ہے. مولا قیامت اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اللہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھاؤں گا. وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا. آدم آئیے اپنی امت کی گواہی دیں, پیچھے ہو جائیے. نوح آئیے اپنی امت کی گواہی دیں, پیچھے ہو جائیے. دانیال آئیے, ابراہیم آئیے, اسماعیل آئیے, عیسیٰ آئیے. 1.25 لاکھ نبی جب اپنی اپنی امت کی گواہی دے لے گا, اللہ فرماتا ہے وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء, ہم آواز دے کے کہیں گے زہرا کا بابا آئیے, حسین کا نانا آئیے, آ کے اپنی امت کی بھی گواہی دے, ان نبیوں کی بھی گواہی دے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دے. یہ مطلب ہے قیامت سج جائے گی جدو محمد آ جان گے. یرید اللہ یرید اللہ یرید اللہ یرید اللہ. کوئی گل نہیں, تسی چپ بیٹھے ہو, ترجمہ نہیں ملے گا. یرید اللہ یرید اللہ. اللہ فرماندا ہے شک نہیں کرنا گل حسین دیے, میرا اجوی ارادہ ہے. مولا تیرا کی ارادہ ہے؟ فرمایا لیذہب عنکم الرجس, میں چاہنا وا کہ حسین تک پلیت نہ آئے. نہیں ٹھنڈا بولے ہو, میں تواڈے سادے چہرے ویکھ کے پنجابی ترجمہ کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے میرا ارادہ ہے کہ حسین دے ویڑے پلیت نہ آئے. یہ مطلب ہے ایویں لڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں کہ فلانا حسین نو کیوں نہیں مندا تے فلانا کیوں نہیں مندا تے فلانا کیوں نہیں مندا. مننے کیویں پلیت دا کم ہی نہیں. حسین تک آنا پلیت دا, علی تک آنا پلیت دا, نبی تک آنا پلیت دا. اچھا میں ایک جملہ کہنے لگا, جے سنی چپ رہے تے پھر میری تھکاوٹ ود جائے گی. جیڑا علی تک نہ آئے او وے پلیت, تے جیڑا علی دا چہرہ تکے ہو وے صدیق. دیکھیں اس طرح نہ کریں. اگر تو نعرے ٹھنڈے ٹھنڈے لگانے ہیں تو نعرے ملتوی رکھیں, یا پھر کوئی میرے مزاج کے مطابق نعرہ سنائیں تاکہ مجھے سمجھ آئے میں نے آگے قرآن پڑھنا ہے. اس مزاج پہ نعرے لے کے آئیں. میں نوکر ہوں مولا علی کا اور میں مرید ہوں گنجے شکر کا.
میں چشتی آدمی ہوں اور مہربانی کریں مجھے کوئی نعرہ سناؤں تاکہ میری طبیعت بنے، میں نے آگے خطاب کرنا. بھائی حسین تک پلیت اور جیوندے رہو، حسین تک پلیت، حسین پاک ہے. اچھا ٹھہرو مولا یہ کیسا پاک گھر ہے؟ اب رکنا، ایک آیت اور پڑھتے ہیں. اللہ فرمائے بسم اللہ، بھائی سننا حضرت حسین علیہ السلام کی پاکیزگی کا معیار سننا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. آیت ختم ہوگی، سبحان اللہ کہو. اللہ فرماتا ہے ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے، ہم نے تاکید کی حضرت ابراہیم کو. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم سے کہا أَن طَهِرَ بَيْتِيَ، خلیل جی مولا میرا گھر آپ پاک رکھو. اسماعیل جی مولا میرا ویڑا تسی پاک رکھو. ابراہیم جی مولا میرا گھر تسی پاک رکھو. آپ جیتے رہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن کیسے سننا ہے. اللہ فرماتا ہے میرا گھر پاک رکھیں گے ابراہیم، لیکن انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے اپنے گھر کی پاکی کی ذمہ داری خلیل کو دی. اے خلیل میرا کوٹھا تسی پاک رکھو، زہرا دا ویڑا اللہ پاک رکھے ہے.